یہ عجیب ساقیے ماہوش تیرے میں کدے کا نظام ہے، ہوا جیسے تو بھی دیوالیا، نہ تو خم نہ میں ہے نہ جام ہے، یہاں ذکر آب و طعام کیا، یہاں کھانا پینا حرام ہے، یہاں برت رکھتے ہیں روز سب، یہاں روز ماہ سیام ہے، نہ تو متفق کسی امر میں نہ تو متحد کسی کام میں، میرے لیڈروں کا دماغ ہے کہ حماقتوں کا گودام ہے، ابھی ہے غریبوں کی چشم تر، ابھی ان کے حال پہ ایک نظر، ابھی انقلاب ٹھہر ذرا، ابھی تجھ سے اور بھی کام ہے، ابھی اس کو جسم سے تو ڈھکنے دو، ابھی اس کو پیٹ تو بھرنے دو، ابھی اس کو فکر عوام کیا، ابھی ننگا بھوکا نظام ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں وفاقی حکومت کے جتنے بھی ہرکارے ہیں ان کی دوڑیں جاری ہیں۔ دوڑیں کیا جاری ہیں؟ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کو یقین دہانی یہ کروائی جا رہی ہے کہ ہم ہیں جو بہتر آپ کے لیے بجٹ کو تشکیل دے سکتے ہیں، ہم ہیں جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اگر آپ ہم پہ بھروسہ کریں گے تو ہم آپ کے لیے بجٹ تشکیل دیں گے اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کی حمایت ہمیں جاری رہی تو ہم پھر سے برسر اقتدار آئیں گے، اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہماری جو مہارت ہے اس مہارت تامہ میں ہم آپ تک وہ چیزیں پہنچائیں گے جو ریلیف کی صورت میں آپ تک پہنچنی چاہیے اور آپ کا حق ہے، لیکن آپ تک کسی نے پہنچائی نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور والا، یہ 1-1.5 سال آپ نے ہی پہنچانا تھا سب کچھ، آپ نے کیا کچھ پہنچایا ہے؟ آپ نے عوام کے اوپر مہنگائی کا کون سا عذاب مسلط کیا اور پھر عوام سے ٹیکس کلیکشن کس مد میں کی اور عوام کو ایک ایسے کنویں میں کیوں گرایا جہاں سے عوام کا نکلنا اس وقت محال ہو چکا ہے؟ آپ خود ہی کنویں میں گراتے ہیں اور خود ہی ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں باہر نکالیں گے۔ یہ عجیب نظام ہے، یعنی پورا خنجر گھونپ کے آدھا انچ باہر نکال کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ آپ عوام کو غلط سمت میں لگانے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ سمت تو یہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو واپس لے کے آئیں گے۔ تو یہ معمہ ہمیں ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ یہ حکومتیں چاہتی کیا ہیں۔ یہ برسر اقتدار جو بیٹھتے ہیں یہ اپنے اخراجات میں اضافہ کر لیتے ہیں اور عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹو، عوام کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا خون نچوڑا جائے گا تبھی جا کے ہم کچھ کھا سکیں گے، تمہارا خون نچوڑیں گے تبھی تو حکومتی اخراجات چل سکیں گے، تمہارا خون نچوڑیں گے تبھی تو ہم برسر اقتدار بیٹھ سکیں گے، تمہارا خون نچوڑیں گے تبھی تو ہم بیرونی ادائیگیاں کر سکیں گے۔ کیا اپنے پیٹ کو کاٹ کے اپنی ذات سے کوئی پیسہ ان حکمرانوں میں سے کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے؟ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرضہ اتارو ملک سنوارو، لیکن اس کے لیے دوسرے لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں ٹیکس نیٹ کے اندر آؤ، لیکن اپنی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کیسز ٹیکس نظام سے باہر جانے کے ہوتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں کے اندر کیا عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ عالمی سطح پہ بڑھتی تیل کی قیمتوں کی وجہ سے توانائی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ سعودی عرب نے ایک بار پھر 10 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 فی بیرل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کے شعبے کو ترجیح دی جائے گی، واٹر سیکیورٹی کو فروغ دیا جائے گا، ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کیا اور اب ملک کے معاشی وسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تمام باتیں اب حکومت اپنی زبان سے کر رہی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید خطرات لاحق ہیں، زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے سبز انقلاب لایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والا قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس تھا، اس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے توانائی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب نے ایک بار پھر 10 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 فی بیرل تک جا پہنچیں گی۔ اب اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کب؟ جب بجٹ ابھی پیش کرنا، اور بجٹ سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ عوام دوست بجٹ پیش کیا جائے گا۔ آئل کمپنیز پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خرید سکیں گی، یہ بھی انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم فیوسل فیول اور تیل کے اوپر انحصار کریں گے تو ہماری معیشت اسی طرح خطرات میں گھری رہے گی۔ تو حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ 2 طرح کے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک اقدام یہ ہے کہ ہم توانائی کی بچت کریں، اور اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں اور کمرشل سینٹرز کو رات 8 بجے بند ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جو لائٹس ہیں، جو پرانے بلب ہیں، ان کو ختم کر کے LED لائٹس کا استعمال کیا جائے گا۔ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس طرح جو گیزرز ہیں ان کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم سالانہ $1 ارب کی بچت کر سکتے ہیں۔ کابینہ نے اس حوالے سے فیصلہ کیا تھا، تاہم اس میں صوبائی حکومتیں شریک نہیں تھیں، تو آج NAC میں ہم اسے دوبارہ اس لیے لے کے گئے کہ وہاں اجلاس میں صوبائی حکومتیں بھی شریک تھیں۔
اب یہ وہ معاملات ہیں جس پہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اگر اس طرح کریں تو اس طریقے سے اپنے پیسے بچا سکتے ہیں. عوام کو ریلیف کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں میں. پہلی چیز آٹا، دوسری چیز بجلی، تیسری چیز گیس، چوتھی چیز پیٹرولیم. یہ 4 چیزیں جس سے ریلیف دیں تو عوام کی بائنگ پاور میں بھی فرق پڑتا ہے، عوام کی اشیاء خورنوش کی خریداری پہ فرق پڑتا ہے، عوام کی لائف سٹائل کے اوپر فرق پڑتا ہے، عوام کی سوچ کے اندر فرق پڑتا ہے اور وہ مثبت سوچنا شروع کر دیتے ہیں، یہ روزمرہ کی ٹینشن سے باہر نکل آتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان چاروں میں سے کسی چیز کی قیمت کم ہوگی؟ آٹے کی قیمت قطعی طور پہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ 4000 کے قریب انہوں نے روپے مقرر کر دیے ہیں فی من کے جو کسان کو پے کیے جانے. اب 4000 اگر آپ کسان کو پے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اوپن مارکیٹ میں اگر آپ کو آٹا ملتا ہے تو وہ گندم 4000 کے حساب سے ہے تو آٹا آپ کو 6000 کے حساب سے ملے گا. اوپن مارکیٹ میں بلیک مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے، آپ دوسرے ممالک کو یا دوسرے صوبوں کو یہ آٹے کی ترسیل یا جو یہ سمگلنگ ہوتی ہے آپ اس کو بھی نہیں روکنا چاہتے کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کے مفادات شامل ہوتے ہیں. تو آٹے کی قیمت میں کمی واقع نہیں ہوگی. بجلی کی قیمت میں کیا کمی واقع ہوگی؟ تو بجلی کی قیمت میں کمی کس طریقے سے واقع ہو سکتی ہے کہ پچھلے دنوں پیٹرولی مصنوعات میں ریلیف دے کے 10 ارب روپیہ ادھر لگایا گیا تو ادھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے 15 ارب ادھر سے وصولنے کی تیاری کر لی گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر 26 روپے 28 روپے اور 34 روپے کا یونٹ لگے گا تو اس میں کیا ریلیف ملے گا؟ آنے والے دنوں میں اس میں پیسوں کے حساب سے مزید اضافہ ہی ہوگا. گیس کی قیمتوں میں کیا کمی واقع ہوگی؟ تو قطعی طور پہ گیس کی قیمتوں میں کمی واقع نہیں ہوگی کیونکہ اب جو نئے کنیکشنز لگائے جائیں گے وہ LNG اور RLNG کے لگائے جائیں گے تو گیس کی قیمتوں میں کمی واقع ہونے کے دور دور تک امکانات نہیں ہیں. آج آ کے بات رہتی ہے پیٹرول کے حوالے سے کہ کیا پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوگی. تو حکومت جو ہے وہ تمام تر انحصار نہیں رکھنا چاہتی روس سے خریداری کے اوپر، وہ عالمی مارکیٹ سے بھی لینا چاہتی ہے، وہ روس سے بھی لینا چاہتی ہے اور تناسب اس کا بنانا چاہتی ہے کہ عالمی مارکیٹ سے جتنا ہم لیتے ہیں ہم اتنا ہی رشیا سے لے لیں، تو آدھا آدھا کر لیں. اب آدھے آدھے میں وہ پاکستان آئے گا، ریفائن ہوگا، آپ نے لیویز بھی بڑھانی ہے، ٹیکسز بھی بڑھانے ہیں. میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے یہ بات کی تھی کہ روس سے اگر عالمی مارکیٹ سے آپ 16 سے 18 ڈالر فی بیرل کمی کے اوپر تیل کو خریدتے ہیں تو پاکستان کو کتنا پیسہ بچتا ہے؟ وہ تقریباً 80 سے 90 روپے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن یہ پھر حکومت کی ثوابدید ہے کہ حکومت وہ ریلیف دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی. تو حکومت نے تو اشارہ دے دیا کہ حکومت نے تو 100 روپیہ کیا بات کرنی تھی، حکومت نے تو یہ کہا کہ قیمتوں میں تھوڑی بہت کمی واقع ہو جائے گی، وہ بھی ہمیں اپنا منظرنامہ دیکھ کے کرنی ہوگی. اب اس کے اوپر بھی وہ دروازہ بند ہے. اب 10 لاکھ بیرل یومیہ اگر پیداوار سعودی عرب کم کر دے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے یہ امریکہ کے تسلط سے باہر نکلنا چاہتا ہے. سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ اوپیک ممالک سے میں اگر بات چیت کو آگے بڑھاؤں اور امریکہ کی چھتری سے باہر نکلوں تو میں اپنے فیصلے خود کر سکتا ہوں. اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے نظام کا قیام عمل میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ جو نئے شہر تعمیر کیے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیٹرول سے اپنا انحصار دوسری جگہ پہ منتقل کرنا چاہتا ہے. اب اس کا عالمی سطح پہ اثر کیا پڑے گا؟ عالمی سطح پہ اثر یہ پڑے گا کہ وہ اپنی یومیہ پیداوار کو کم کرتا جائے گا. یومیہ پیداوار جب کم ہوتی جائے گی تو عالمی منڈی میں طلب میں اضافہ ہوتا جائے گا. جب عالمی منڈی میں طلب میں اضافہ ہوگا اور رسد کم ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. جب قیمت میں اضافہ ہوگا تو پھر دنیا بھر میں انفلیشن بھی پیدا ہوگی. اب متبادل توانائی کے سسٹم پہ کتنے ممالک کنورٹ ہوئے اور وہ کتنے عرصے سے کنورٹ ہو چکے ہیں؟ آپ کا ہمسایہ ملک چائنا بہت عرصے سے سولر پینل کے اوپر وہ کنورٹ ہو چکا ہے اور توانائی کے اور بھی متبادل ذرائع اس نے تخلیق کر لیے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مہنگی بجلی بنانے کے منصوبے لگائے، اس پہ اربوں کھربوں روپیہ خرچ کیا اور صد کہ وہی لوگ واپس برسر اقتدار آتے ہیں اور وہی لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ مہنگی بجلی کے منصوبے پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع پہ جانا ہوگا. تو حضور والا یہ بتا دیں کہ یہ راتوں رات یہ توانائی کے منصوبے لگا کون گیا؟ کیا بل کلنٹن نے آ کے یہاں پہ منصوبے لگا دیے یا رشیا والے آ کے یہاں پہ کوئی تعمیرات کر گئے اور آپ کو علم نہ ہوا؟ کیا آپ کے ہمسایہ ملک چائنا سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اپنا پرانا نظام یہاں پہ نصب کر دیا؟ یا کویت والوں نے آپ کو کچھ ہدیتاً تحفتاً دے دیا تھا اور آپ نے لگا لیا اور اب آپ کو یہ لگا وہ جو ہدیتاً تحفتاً ہمیں ملا تھا اب وہ مزید استعمال نہیں ہو سکتا، اب ہمیں مزید خود خرچ کرنا پڑے گا؟ تو یہ بتائیے کہ لگا کہ کون گیا تھا؟
یہ آپ ہی کے لگائے ہوئے تھے، اور آپ ہی اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ توانائی کے مہنگے منصوبوں کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان اگر مہنگے توانائی کے منصوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تو پاکستان پھر آپ کی ناقص پالیسیز کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ناقص پالیسی بنائیں، اس کو عوام کے اوپر لاگو کریں، اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں اور عوام غمخواری کے اندر زندگی کو بسر کرتی رہے۔ کیا یہی مستقبل ہے پاکستانی عوام کا؟ کیا پاکستانی عوام نے یوں ہی جینا ہے؟ کیا وہ آنکھ یوں ہی آنکھوں میں کرچی کرچی ہو جائیں گے؟ کیا وہ خواب سارے یوں ہی بکھریں گے کہ جو عام عوام نے دیکھ رکھے ہیں اپنی آنکھوں میں؟ یہ آپ لوگوں کے اوپر تکیہ جب سے عوام کا نہیں اٹھے گا تب سے یہ صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جدت پسندی کے ساتھ آپ خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شارٹ ٹرم پالیسی کے تحت۔ لانگ ٹرم پالیسی آپ کے دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیر پا تو ہم نے اقتدار پہ رہنا نہیں ہے، تو اس لیے جب ہم نے دیر پا اقتدار میں نہیں رہنا، اقتدار کی کرسی پتہ نہیں کس کے پاس چلی جانی ہے، تو اس لیے آپ شارٹ ٹرم پالیسیز پہ فیصلے کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی ایک نے بھی لانگ ٹرم پالیسی کے اوپر فیصلے کیے ہوتے ہیں نا، تو یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا، یہ عوام آپ کو کہتی کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، اقتدار پہ آپ ہی بیٹھے رہیں گے، لیکن آپ کے اپنے دل میں چور ہے، اسی وجہ سے آپ بہتری کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ورلڈ بینک پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پاکستانی اکانومی ٹو گرو بائی 2%۔ پاکستانی حکومت نے گروتھ کا، اکانومی کی گروتھ کا جو ہدف مقرر کیا ہے وہ 3.5% کیا ہے، لیکن یہاں پہ اہداف جو مقرر کیے جاتے ہیں اور جو حقیقت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بالکل برعکس ہوتی ہے۔ پاکستانی حکومت جو ہے یہ 9200 ارب روپیہ، 9200 ارب، 9200 ارب ٹیکس کلیکشن کرنا چاہتی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہتا ہے 9800 ارب روپے آپ کو ٹیکس کلیکشن کرنی چاہیے۔ بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ آپ نے حکومتی امور کو بھی چلانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بیرونی ادائیگیاں بھی کرنی ہے، اس لیے ٹیکس کلیکشن کا ہدف آپ کو اوپر رکھنا چاہیے۔ اب اگر موازنہ کریں 12 سے 13 سال پیچھے چلے جائیں، حکومت ٹیکس کا جو اہداف مقرر کرتی تھی وہ 1500 ارب روپے ہوتا تھا۔ حکومت کے اہداف 1500 ارب روپے ہوتے تھے۔ اس وقت حکومتی اخراجات جو ہوتے تھے وہ 2500 ارب روپے ہوتے تھے۔ یہ حکومتی اخراجات اس وقت تھے۔ اب کی بار کیا ہوا؟ اس وقت یعنی خسارہ تقریباً ہم کو 1000 ارب کا دیکھنا پڑتا تھا۔ اب کی بار حکومت ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھنا چاہتی ہے 9200 ارب، اور حکومت اپنے اخراجات بتاتی ہے 14000 ارب۔ یہ 12 سے 13 سال کا ڈفرنس ہے صرف۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 9200 ارب اور 14000 ارب تقریباً 5000 ارب کا خسارہ ہے۔ کہاں پہ 1000 ارب کا ہوتا تھا، کہاں پہ 5000 ارب کا خسارہ ہے۔ اب آپ موازنہ کیجئے کہ 12 سے 13 سالوں کے اندر عام عوام کی بائنگ پاور کس حد تک بڑھی ہے۔ یہ پیسہ حکومت جو لیتی جاتی ہے ترقیاتی بجٹ کے نام کے اوپر، اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو تفویض کر دیے جاتے ہیں، پھر روڈز بنتے ہیں، ان کے معیار بین الاقوامی سطح کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ پیسہ کن کی جیبوں میں جاتا ہے، عوام کے نام کے اوپر بہت سی اسکیم کا اجرا کر دیا جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں 50% پیسہ تو غبن ہو چکا ہے، اور وہ ان کے اپنے وزراء ہی اس کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ یعنی آپ لوگ کھاتے رہیں، آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ عام بندہ جو آج سے 12 سے 13 سال پہلے جس کی بنیادی انکم جو تھی وہ 20,000 روپے تھی، اور اب بڑھ کے وہ 35,000 کے پاس پہنچ چکی ہے۔ لیکن اگر آپ کا خرچہ آج سے 12-13 سال پہلے 2,500 ارب تھا تو وہ بڑھ کے اس وقت کتنا پہنچ چکا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ آپ اپنے اخراجات کو بڑھاتے رہیں، آپ 2,500 سے 14,000 ارب پہ چلے جائیں، آپ تقریباً کم و بیش بھی 700 گنا کا فرق اختیار کر لیں، تو دوسری طرف ایک عام پاکستانی، ایک عام کمانے والا، ایک مزدور طبقہ وہ صرف اور صرف اضافہ کر سکے تو اس کا اضافہ 100% بھی نہ ہو، وہ تقریباً 70% پہ ہو، اور آپ 700% کا اضافہ کر لیں۔ یعنی آپ کی عیاشیاں چلتی رہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹتے رہیں، ہم اپنا خون آپ کے لبوں کو لگاتے رہیں اور آپ کی پیاس بجھاتے رہیں، اور آپ پاکستان کی ترقی کے نام لیوا
آپ پاکستان کی ترقی کے دعوے دار، آپ پھر سے برسر اقتدار آئیں اور آ کے ہمیں یہ پیغام دیں کہ ہم نے جیلوں کے اندر زندگی گزاری ہے اور ہم نے دنیا بھر کی معیشت کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے۔ تو حضور والا یہ 1-1.5 سال کے اندر کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے؟ کیا یہ ملبہ آپ صرف کسی دوسرے کے کندھے پہ رکھنے؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جثہ بحصہ کے مطابق ہم سے حساب مانگا جائے، ہمارا جتنا جثہ ہے اتنا ہمارا حصہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا جو اتحادی ہے وہ اس میں ناکام ہو جائے اور پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کامیاب کس طریقے سے ہونا۔ یعنی آپ نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگایا۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی نسخہ کیمیا ہوتا، کوئی کلیہ ہوتا، تو آپ اس کو اسی دور کے اندر نافذ کرتے، آپ رائے دیتے، نافذ العمل ہوتا تو ہم بہتری کی جانب گامزن ہوتے۔ بصورت دیگر آپ کے پاس کوئی نسخہ کیمیا نہیں، آپ کے پاس جھوٹے دعوے، بلند و بانگ دعوے، وہ دعوے جو اب آنکھوں پہ پٹی، کانوں میں سیسا اور حلقوم سے اگر آپ زبان کو اکھاڑ بھی پھینکیں تو لوگ بولیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جو مرضی کر لیں آپ۔ بصورت دیگر آپ نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا کہ ہم یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پریونشن کے نام پہ بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ پریونشن تو پھر بھی بہت دور کی بات، ہم ریہیبلیٹیشن کے نام پہ کچھ نہ کر سکے۔ کتنے فیصد پاکستان کا حصہ ابھی بھی متاثر ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے تمام وفاقی وزراء بشمول ہمارے وزیر اعظم ملک بھر سے لوگوں کے قافلوں کو لے کے آپ بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو یہ اجاگر کرنے چلے کہ پاکستان مشکلات کا شکار ہوا، پاکستان کے اندر اتنی تباہی ہوئی، یہ تباہی ہم نے آپ لوگوں کی وجہ سے بھگتی، ہم کو پیسہ دیجئے، ہمیں امداد دیجئے، اور آپ نے یہاں پہ آ کے نعرے یہ لگائے کہ دنیا بھر نے پاکستان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ تو بتائیے وہ پیسہ کہاں پہ؟ بتائیے وہ انویسٹمنٹ جو آئی تھی وہ پاکستان میں کہاں پہ لگی؟ اگر تو آئی، اگر نہیں آئی تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے بلند و بانگ دعوے کیوں کیے؟ پھر یہ بتائیے کہ ان لوگوں نے آپ پہ تکیہ کیوں نہ کیا؟ پھر یہ بتائیے کہ آپ کی گڈ ول کدھر گئی؟ پھر یہ بتائیے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کے روابط کدھر گئے؟ آپ ایک عام شخص کو جیوے یا دیکھو کون آیا، یا آئی ایک پارٹی آئی، یا کل بھی کوئی زندہ تھا، آج بھی شاید زندہ ہے کہ نعروں کے پیچھے ہی لگانا ہے، تو یہ نسل در نسل آپ انہی نعروں کے پیچھے لگاتے ہیں۔ چند دن ان کے پیٹ کی بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں اور پھر سال ہا سال انہیں اپنی تقلید کے پیچھے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم نے سیاست کے اسلوب کیا سیکھنے؟ ہم نے جدت پسندی کی طرف راغب کیسے ہونا؟ ہمیں کیا معلوم کہ جب بجٹ پیش کیا جانا ہے تو گورننس کو کس طریقے سے تشکیل دیتے؟ ہمیں کیا معلوم کہ اخراجات کو کس طریقے سے کم کیا جاتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ عام عوام کے لائف سٹائل کو کس طریقے سے تبدیل کیا جاتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ سڑکوں کے جال بننے کے لیے کس طرح کے میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں، ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ جب بجٹ آنا ہے تو اس کو عوام دوست بجٹ کا نام دینا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب انتخابات آنے ہیں تو کتنے پیسوں کے عوض ایک ووٹ خریدنا ہے اور کتنی بوریوں کے عوض پورے قبیلے کو خریدنا ہے۔ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ سڑکوں کے نام کے اوپر جو جال بننے ہیں وہ سڑکوں کے جال نہیں بلکہ فریب کے جال بنے جاتے ہیں، اور ترقیاتی منصوبوں کے اوپر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں 30 سے 40% کک بیکس کس طریقے سے وصول کرنا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کس وقت میں کس کا اتحادی رہنا ہے اور کس وقت میں اسی اتحادی سے بچھڑ کر اس کی برائیاں عوام کے سامنے کس طریقے سے ثابت کرنی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اپنی اولاد کو کس طریقے سے سیاست میں ان کرنا ہے اور جاگیردار ہوتے ہوئے مزاروں کے بیٹوں کو کس طریقے سے تعلیم سے دور کرنا ہے۔ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کس طریقے سے عوام کو بھوکا رکھنا ہے اور دوسروں کے لیے آموں کی پیٹیاں لے کے جانا۔ یہ ہے پاکستان کی سیاست، یہ ہے سٹرکچر ہمارا۔ اسی طریقے سے ہم ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ 8 بجے بازار بند کر دیے جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ کل کو یہ چند انجمن تاجران اتحاد کے لوگ اٹھیں گے، آپ کے سامنے احتجاج کریں گے، آپ کہیں گے آپ ہمارے مائی باپ کھول دی، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، آپ جائیں جب تک مرضی کاروبار کر لیں۔ آپ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیں گے، اساتذہ کو کی ان کی تنخواہوں کے اوپر تھوڑا سا کٹ لگائیں گے، ایڈ ہاکزم کو ختم کرنا چاہیں گے، احتجاج ہوگا، آپ کہیں گے آپ ہمارے مائی باپ، آپ کتنے ووٹ ہمیں دیں گے، آپ اس انتخاب کے اندر کس دھڑے کا حصہ بنیں گے، آپ ہمارا حصہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے،
ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. آپ یہاں پہ تنظیموں کے اوپر لیبل لگائیں گے اور پھر انہی کے ساتھ جیلوں میں جا کے مذاکرات بھی کریں گے, اور پھر آپ کہیں گے آپ ہمارے مائی باپ, آپ نے جو کچھ کیا ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں, اب بتائیے کہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی نسل در نسل ہمارے بڑے بھی ہمیں ایک ایپیسوڈ سناتے تھے کہ اس طریقے سے پاکستان کی سیاست ہوتی تھی, یہ اس طریقے سے بٹتے تھے, اس طریقے سے اکٹھے ہوتے تھے, اس طرح کے نعرے لگاتے تھے, اس طرح کا جبر سہتے تھے, اور پھر اس طریقے سے عوام کو آ کے آئینہ دکھا دیتے تھے کہ بدھو تم ہو, ہم نہیں ہیں. وہ ایپیسوڈ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے, وہی کہانی وہی ایپیسوڈ ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری اولادیں بھی یہی ایپیسوڈ اپنی اولادوں کو سنا رہی ہوں. یہ پاکستان کی تبدیلی بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں دنیا کس حد تک تبدیل ہو چکی ہے. بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, صحت کے نظام کے اوپر کس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے, وہاں پہ مذاکرے کس طریقے سے ہوتے ہیں, معیشت کے اوپر مذاکرے کیے جاتے ہیں, مباحثے کیے جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے کہ میرے دور کے اندر ترقیاتی بجٹ یہ تھا, اخراجات کو اس حد تک کم کیا گیا, لائف سٹائل کو اس حد تک بہتر کیا گیا, شرح نمو میں اس حد تک اضافہ کیا گیا, عوام کی اپروچ جو مینٹل اپروچ ہے وہ کس حد تک تبدیل ہوئی, ہم نے پڑھائی کے اوپر کتنا خرچ کیا, ہم نے جدت پسندی کے اسلوب کو کس حد تک متعارف کروایا, ہم نے سائنسی تحقیق میں کس حد تک انویسٹ کیا, اور ہم آئی ٹی کی ایکسپورٹ کس حد تک کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ, اور ہمارے ہم ابھی بھی گدھا ریڈی کی سیاست چلتی ہے, اور اسی طریقے کے انتخابی نشان بھی ملتے ہیں. خدا کرے کہ پاکستان کے اندر بہتری کے اسلوب نمایاں ہو سکے, خدا کرے کہ ہم بھی وہ سورج کی کرنیں دیکھیں جو امن و آشتی کو لے کر زمین پر اتریں, اور یہ زمین سونا اگلے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.